درس 11 منطق یک از استاد وسیع 21 بهمن 1399 مدرسه المستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آلہ الطاہرین. خوب تنبیہن. تنبیہن کا معنی کیا کیا تھا میں نے آغا الیاس؟ دو معنی اس میں کیے تھے کہ جو متقدمین تھے وہ یعنی ایک مطلب پہلے ذکر کرتے تھے اور اس کو جب دوبارہ ذکر کرتے تھے یعنی پہلے اجمالاً کرتے تھے، اب اسی کو تفصیل کے ساتھ جب انہوں نے بیان کرنا ہوتا تھا تو پھر تنبیہن لکھتے تھے. جبکہ جو مؤخرین ہیں بعض کتابوں میں جو ہے نا وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی کوئی اشکال یعنی رفع ابہام کے طور پہ. یعنی یہ تفصیلات آپ کی ہیں، میری نہیں ہے. ویسے یہ متقدمین و متاخرین کی تقسیم یہ خود آپ کی اپنی ہے. قدیمی کتابیں تھیں اس میں یہ تھا کہ یعنی ایک ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے. اصطلاحاً یہی ہے، یعنی یہ تفصیل یعنی تفصیل جو آپ جنہیں متقدمین یوں کہتے ہیں متاخرین یوں کہتے ہیں، یعنی اس تفصیل پر میں اتنا زیادہ راضی نہیں ہوں. باقی مطلب اصل یہی ہے، صحیح بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک مطلب گزر چکا ہے کہ جس مطلب کے اندر ہم نے اس بات کو اشارتاً ضمناً بیان کر دیا ہے، لیکن اب اس کی ذرا صراحت سے وضاحت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی تنبیہ ان میں دو باتیں ذکر کرتے ہیں کہ جو گزشتہ مباحث سے سمجھ میں آنے والی ہے. پہلا نقطہ یہ کہ وہم و شک تصدیق کے اقسام میں سے نہیں ہے. وہم اور شک تصدیق کے اقسام میں سے نہیں ہے، کیونکہ تصدیق میں رجحان پایا جاتا ہے، وہم و شک میں رجحان نہیں ہے. یا دونوں طرف برابر ہے یا ایک طرف مرجوح ہے، لہذا وہم و شک کو اقسام تصدیق میں سے نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اقسام جہل میں سے ہے. این خیلی عجیب ہے. آغا جان کل تک تو آپ جو موارد تصور اور تصدیق گنوا رہے تھے ان میں سے ایک مورد آپ نے کون سا گنایا تھا کہ جب خبر کے جملہ خبریہ میں نسبت کا وہم و شک ہو وہ تصور کے موارد میں سے ایک مورد ہے. تصور علم ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ تصور تو علم ہے نا. یہاں پر کہہ رہے ہیں وہم و شک اقسام جہل میں سے. خوب ابھی انشاءاللہ آج ہی تھوڑی دیر کے بعد پڑھنے والے ہیں علم اور جہل میں تضاد پایا جاتا ہے، بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہے، اپوزٹ ہے. تو یہ آغا مظفر کی بات کے اندر آپ کو تضاد محسوس نہیں ہو رہا؟ ایک مرتبہ کہتے سوال سمجھ میں آ رہا ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر سوال یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے تصور کے موارد میں بتایا کہ جملہ خبریہ کے اندر جو نسبت ہے اگر وہ وہمی اور شکی ہو تو یہ تصور ہے یعنی علم ہے. آج آپ فرما رہے ہیں کہ وہم اور شک اقسام جہل میں سے. خب یہ دونوں باتیں آپس میں کیسے بنے؟ یہ بشرط شیء کے اندر جہل ہے. یعنی جب ہم اس تقسیم کرتے ہیں ایک کہتے ہیں نا کہ بشرط لا اور بشرط شیء، بشرط حکم یعنی بشرط حکم کے اندر جہل یعنی بشرط ہاں اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ اس بشرط شیء کا نام کیا ہے یہاں پر؟ تصدیق ہے. ہاں تصدیق ہے، تو تصور میں چلا یعنی تصدیق کے اندر جہل ہے. احسن. تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اقسام جہل میں سے کہ یعنی جہل تصدیقی ہے، وہاں پر ہم نے جو کہا تھا علم تصوری ہے. بلاخر شک کی ایک صورت آپ کے ذہن میں آتی تو ہے نا تصور کی حد تک، خب تصور تو بن جائے گا، اما تصدیق نہیں ہے. جہل تصدیقی ہے لیکن علم تصوری ہے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، پس پہلا نقطہ کیا ہوا؟ پہلا نقطہ آغا وہم و شک اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے. وہم و شک اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے. دوسرا نقطہ وہم و ظن ہمیشہ ایک دوسرے کے متعاکس ہے. ایک طرف ظن ہوگا تو دوسری طرف وہم ہوگا، ایک طرف وہم ہے تو اس کا دوسرا مقابل طرف ظن ہوگا. روشن ہے مطلب. یہ تنبیہ بھی ایسی ہے جو واضح طریقے سے گزشتہ مباحث سے سمجھ میں آ رہی. تنبیہ
युरफ़ु मिम्मा तक़द्दम अमरान, जो ऊपर गुजर चुका उससे दो अम्र समझे जा सकते हैं, दुरुस्त है, युरफ़ु समझे जाते हैं, अमरान है दो अम्र किससे, मिम्मा तक़द्दम जो गुज़श्ता मबाहिस हैं उनसे। अल अव्वलो पहला, अन्नल वहम व शक लैसा मिन अक़साम तस्दीक, फरमाते हैं वहम और शक तस्दीक के अक़साम में से नहीं है, बल हुमा मिन अक़सामिल जहल, बल्कि वहम और शक जहल के अक़साम में से है, दुरुस्त है। अलबत्ता जहल यानी जहल तस्दीकी, अभी जिक्र करते हैं। वसानी दूसरा नुक्ता जो गुज़श्ता मबाहिस से समझ में आता है, अन्ना ज़न्न वल वहम दाइमन यतआकसान, फरमाते हैं कि ज़न और वहम हमेशा मुतआकिस हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ दूसरा है, एक तरफ ज़न है तो दूसरी तरफ वहम है, क्योंकि एक तरफ राजी होगा तो दूसरा कतन तरफ मरजू होगा ना। जी ये तो आकिसान कसान, ये तो आकिसान है, ये तो आकसान है। बाब तफ़ाउल में क्या करते हैं आप, यतज़ारबान है यतज़ारिबान है, यतआकिसान उसी तरीके से। क्यों मुताकिस हैं, क्यों एक दूसरे के बरअक्स हैं, फरमाते हैं इसलिए कि फ़इन्नक इज़ा तवहमत मज़मूनल ख़बर, इसलिए कि जब आप ख़बर के मज़मून का तवहम करते हैं यानी वहम करते हैं, तो कहरन इसका माना यह है कि फ़अन्त तज़ुन्नु बिअदमिही, तो फिर आपको गुमान होता है उस मज़मून ख़बर के ना होने का। अगर मज़मून ख़बर के होने का वहम है यानी इसके मुकाबिल उसके न होने का गुमान है। 30% ये है कि आप लोग दर्स में क्या है, ना 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 बुरे हैं, हाँ ये ठीक है। 30% ये है कि अच्छे नहीं। अम्मा इसका माना क्या है, 70% ये कि अच्छे हैं आप, मसला ऐसे मिसाल है। व इज़ा को अलबत्ता सबके लिए नहीं है, व इज़ा कुंत व इज़ा कुंत ततवहमु अदमहु, और जब आप मज़मून ख़बर के न होने का वहम रखें तो इसका माना यह है कि फ़इन्नक तज़ुन्नु बिमज़मूनिही, इसका माना यह है कि आप गुमान रखते हैं उसके मजमून का यानी होने का। दुरुस्त है आवा, मतलब रोशन है। देखिए ये अगर वजह से दोबारा पढ़ के इंजा ना बुदी व इज़ा कुंत ततवहमु अदमहु, अगर आप मजमून ख़बर के न होने का वहम करें, अदमहु यानी अदम मजमून ख़बर, मजमून ख़बर नहीं है इसका वहम है, तो इसका माना क्या होगा, यानी है इसका गुमान है। न होने का वहम होगा तो होने का गुमान होगा ना मेरी जान। क्यों बोल रहे हैं, हालांकि इस पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं आप, बात को समझें तो सही ना, ये यूं क्यों कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल है। फ़यकूनु ज़न्नु लिअहदि तरफ़ैनि तवहुमन लित्तरफ़िल आख़र, ताकि ये उल्टा करते हैं ताकि पता चले कि आप लोग क्लास में है या नहीं है, थोड़ी तवज्जो दिलाने के लिए। फ़यकूनु ज़न्नु लिअहदि तरफ़ैनि तवहुमन लित्तरफ़िल आख़र, अगर दो तरफों में से एक तरफ का ज़न्न दूसरे तरफ का वहम होगा, रोशन जो एक तरफ का ज़न्न दूसरे तरफ का वहम होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोर। अब आते हैं जहल की तरफ। मंतिक में हम बयान करते हैं कि इल्म और जहल में तकाबुल है। अगर तकाबुल किसे कहते हैं, तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के यानी एक आध महीने के बाद आएगी। दुरुस्त है, यहीं पर पढ़ेंगे तकाबुल की, लेकिन फ़िलहाल ऐसे समझे तकाबुल यानी जो एक दूसरे के मुकाबले अपोजिट चीज़ें, दुरुस्त है, जो चीज़ें आपस में जमा नहीं होती। मसलन स्याही और सफ़ीदी, खूब ये इनमें तकाबुल है, दोनों जमा नहीं हो सकती। एक ही शे स्याह भी हो सफ़ेद भी हो नहीं हो सकता। एक ही बंदा अक्लमंद भी हो बेवकूफ़ भी हो नहीं हो सकता।
ایک ہی بندہ توجہ کرے بھی صحیح نہ بھی کرے نہیں ہو سکتا. ان کو کہتے ہیں متقابلات, تقابل ہے آپس میں, اپوزٹ چیزیں. یہ اجمالاً معنی بیان کر رہا ہوں. اس کا تفصیلی معنی کیا ہے, تقابل کی تعریف کیا ہے, اس کے اقسام کون سے, انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا, 1 مہینے کے بعد آئے گا انشاءاللہ. ایٹ اے ٹائم اس طرح نہ ہوگا. جی آغا, تقابل یعنی اسی وقت. جی بالکل بالکل. یہ تفصیلات ہیں جو بعد میں ہم ذکر کریں گے, لیکن اچھا نقطہ. مقصد یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی جہت سے, کہ ان تفصیلات کو میں فی الحال ذکر نہیں کر رہا. سوال ہے؟ خوب. جہل اور علم اسی طریقے سے, جہل اور علم ایسے ہے, جہل اور علم جمع نہیں ہو سکتے. اگر علم کیا ہے, علم یعنی کسی شے کی صورت کا آپ کے ذہن میں ہونا. خوب, اس کا اپوزٹ اور مقابل کیا ہوگا, کسی شے کی صورت کا آپ کے ذہن میں نہ ہونا. اگر کوئی شے, آپ کسی شے کی صورت اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ جہل ہے. روشن ہے دیکھیے نا. علم یعنی کسی شے کی صورت کا آپ کے ذہن میں ہونا, جہل یعنی نہ ہو. اصل پتہ ہی نہیں آپ کو کہ مثلا ہمارے شہر کی آبادی کتنی ہے, نہیں پتہ آپ کو. اگر آپ کو پتہ ہے نہیں ہے مثلا کہ ملا صدرہ کا انتقال کہاں پر ہوا تھا, وہ بھی جہل ہے. کہاں پر ہوا تھا؟ ترکی. آپ کو پیدا ہونے کا پتہ نہیں ہے, صحیح سجاد آگے چل رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ترکی میں نہیں ہوا تھا, بصرے میں ہوا تھا. ہاں, وہ گئے تھے ادھر حج پر گئے تھے, پیدل جاتے تھے وہ, تو راستے میں واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا تھا وہاں پر. تو یہاں کس طرح لائے گئے؟ یہاں پر کاک میں نہیں, ان کا مزار تھوڑی ہے, کاک میں گھر ہے. اچھا, واپس یا اللہ واپس. تو جہل سمجھ میں آ گیا. اچھا سوال, آپ پس جہل کیا ہوا, یعنی علم کا نہ ہونا. ہاں خوب. دیوار کو علم ہے, دیوار کو علم ہے یا اللہ ہے آگا ہمیں نہیں پتہ کہ نہ. میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں, دیوار کو علم ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتہ, جاہل ہے. کیا پتہ یعنی کیا, یعنی یہ عالم ہے. مجھے کیا پتہ ہے. یہ کیا بات ہے, اب اتنے بڑے فلسفی تو نہ بنے. ظاہر سی بات تو پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ان کے معلوم ہے کہ تھی کہ نمی تو نے. آگے جا کے بات کریں تو ہر چیز جو ہے دنیا میں جو بھی اعلیٰ, اس کو چھوڑیں دیکھیے, اس کو چھوڑیں. میں نے کہا نا کہ بڑے فلسفی نہ بنے, ملا صدرہ نہ بنے, ابھی تھوڑا نیچے آئے. ظاہر میں دیوار کو پتہ ہے نہیں ہے, پتہ دیکھیے خوب. لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ بات ہی نہیں ہے. آپ نے تعریف میں کیا کہا کہ جہاں پر علم نہ ہو, آپ نے کہا جہاں پر علم نہ ہو وہاں پر جہل ہے. خوب آگا, یہاں پر علم تو نہیں ہے. نہیں, ہم نے تعریف کی کسی شے کی صورت کا ذہن میں, اس کے پاس بیچارے کے پاس ذہن ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہے نا وہ چیز, تو پھر تو جہل ہونا چاہیے نا, صدق کرے نا. اگر جہل وہاں پر, علم اور جہل کی بات ہی وہاں پر آتی ہے جب ذہن آئے. اہلیت نہیں ہے, ذہن ہی نہیں ہے تو علم اہلیت نہیں ہے. ہاں, تو ابھی یعنی ہم لوگوں کو تعریف میں ایک نقطہ بڑھانا چاہیے. ابھی تک جو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جہل عدم العلم کا نام ہے, یہ تعریف غلط ہے. اگر آپ کہیں کہ جہل یعنی علم کا نہ ہونا, خوب یہ تعریف کامل نہیں ہے. علم کا نہ ہونا ایسے مورد میں, جس مورد میں علم کی صلاحیت ہو. جہل ہوتے ہوئے علم کا نام. ہاں, ایسے مورد میں ذہن بول سکتے استاد, ذہن نہ اندر ذہن نہ, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں موجودات جن کے پاس ذہن نہ ہو لیکن علم کی صلاحیت ہو. جس میں علم کی صلاحیت. ہاں, یعنی جہل یعنی علم کا نہ ہونا, لیکن ایسے مورد میں یا ایسے موضوع اور ایسی جگہ میں کہ جس میں کیا ہو, علم کی صلاحیت ہو لیکن علم نہ ہو. دیوار کے اندر اصلاً علم کی صلاحیت نہیں ہے, جیسے آقا نصر اللہ کہہ رہے تھے, درست فرما رہے تھے. درست ہے کہ پس ہر عدم علم کو جہل نہیں کہتے. انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. تقابل کے اقسام میں سے ایک قسم ہے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. کیا آگا؟
ہاں انشاءاللہ کہ یہ ذکر کریں گے. تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ایک امر وجودی ہو. صحیح سجاد ادھر توجہ کریں نا میری جان. ایک امر وجودی ہو اور دوسرا امر عدمی ہو جیسے علم اور جہل. ایک امر وجودی ہے جیسے علم ہے, کسی شے کا ہونا ہے, اور دوسرا امر عدمی ہے مثلا جہل. لیکن ہر امر عدمی نہیں, ہر امر عدمی نہیں, بلکہ عدم ایسے موضوع اور مورد میں کہ جس میں علم کی صلاحیت ہو. درست ہے. لہذا آپ لوگ دیوار کو جاہل نہیں کہتے, یا دیوار کو اندھا یا نابینا نہیں کہتے, کیونکہ بصر اور عما, بینائی اور نابینائی میں بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. بصر اور عما کے اندر کیا ہے؟ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. نابینا اس کو کہتے ہیں جس میں بینائی کی صلاحیت ہو لیکن بینائی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. سوال ہے؟ جی آگے پوچھیں. یہ جانور وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ بینائی بھی رکھتے ہیں, وہ بھی رکھتے ہیں, تو ہم ان کو بھی جہل نہیں کہہ سکتے. دو چیزیں, ایک ہے عما اور بصر, وہ کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہے علم اور جہل. اور ہم نے چند دن پہلے پڑھا تو تھا کہ جانوروں سے ہر طریقے کا علم آپ وہ نہیں کر سکتے نفی. علم عقلی نہیں ہے, اما علم حسی ہے. ہاں تو وہ تین تو ہیں, صحیح ہے, تو ہم ان کو کیا جہل کے ان کو کہہ سکتے ہیں؟ جہل نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. دو علیحدہ چیزیں ہیں نا. ایک ہے علم اور جہل, وہ علیحدہ ہے. ایک دو مثالیں دی ہیں میں نے, ایک ہے عما اور بصر, وہ علیحدہ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جہاں پر بھی ہم عما اور بصر کہہ سکتے ہوں وہاں پر حتماً علم اور جہل بھی کہہ سکتے ہوں, یہ نہیں کہنا چاہ رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے فقط دو مثالیں دی ہیں جیسے آغا مظفر نے یہاں پر دی ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی آپ بینائی اور نابینائی کی بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ علم اور جہل کی بات بھی کر سکتے ہو نا. انہوں نے گفتہ روشن ہے کیا عرض کر رہا ہوں, کیوں الجھ کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بات واضح نہیں ہے بابا؟ وہ دو علیحدہ چیزیں, یہ دو علیحدہ چیزیں. روشن ہے دیکھیں ان کے دو علیحدہ مثال ہے نا میری جان. پوچھے؟ میں پوچھوں. ہاں پوچھیں. یہ بھی آپ نے کہا تقابل ملکہ اور عدم دو الگ ہیں یا ایک ہی ہے ملکہ اور عدم ملکہ؟ یعنی ملکہ وہ امر وجودی کہلاتے, عدم ملکہ وہ امر عدمی. ملکہ علم ہے, عدم ملکہ جہل. اس ایک قسم کا نام ہے یہ, دونوں چیزوں کے لحاظ ہے نا, کیونکہ تقابل دو چیزوں میں ہوگا نا. تقابل دو چیزوں میں ہوگا نا, ایک چیز میں تو نہیں ہوگا. ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں ملکہ اور عدم ملکہ. یہ قسم ایک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ تقابل کی چار قسمیں کریں گے, یہ ایک قسم ہے. جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ یعنی صلاحیت نہ رکھتا ہو, تو جو بچہ جو ہے یعنی پیدائشی نابینا ہے تو پھر اس کو تو اس ہاں وہاں پر انشاءاللہ اوپر والی آسان تم بارک اللہ, وہاں پر اوپر والی کتابوں میں ہم پڑھیں گے کہ اس سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوع میں صلاحیت نہ اس شخص سے فرد کی بات ہے یا نوع کے اعتبار سے. ارے جنس تو دور کی بات ہو گئی, مثلا یہ بھی بات ہے, یہ انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. حد عقل یہ ہے کہ نوع کے اعتبار سے یہ آئے گا انشاءاللہ. آسان تم خب پس روشن ہوا جہل اور علم ہم کسے کہتے ہیں. اچھا ایک اچھا نقطہ ذہن میں آیا تھا لیکن آپ لوگوں نے بھلا دیا, پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا آپ کو میں. خوب, لیکن روایات کے اندر عقل و جہل میں تقابل بتایا گیا ہے. اصول کافی کا پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں علم و جہل میں تقابل. کیوں کہ یہ خارجی بات ہے, یہاں سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس پر سوچئے گا ضرور. آل محمد کی نظر میں اصطلاحات کا جاننا دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ جاہل نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں رب عالم قد قتلہ جہلو, بہت سارے ایسے عالم ہیں کہ جن کی جہالت نے ان کو مار دیا. اچھا ایک طرف سے کہہ رہے ہیں عالم, ایک طرف سے مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جہالت. روایات کے اندر یہ ہے کہ بابا صرف چند اصطلاحات کے جاننے کی وجہ سے آپ جہالت سے باہر نہیں نکلتے.
بلکہ جب تک انسان کے پاس عقل نہ ہو، حالا عقل چیئے ما عبد به الرحمن وقتوں سے ببہل جنان، عقل یعنی جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی عبادت کرے، عقل یعنی جس کی وجہ سے انسان جنت کو حاصل کرے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ابھی ہم منطق پڑھ رہے ہیں تو منطق کے اعتبار سے تقابل علم اور جہل میں ہے، لیکن روایات کے اعتبار سے تقابل عقل و جہل میں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ علامۃ الدہر ہو اصطلاحات کے اعتبار سے، لیکن آل محمد کے سامنے لایا جائے وہ کہیں کہ اصلاً یہ جاہل ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، رحمان کی عبادت نہیں کرتا، خوب امام کے سامنے لے کر امام کہے گا یہ جاہل بندہ ہے۔ یہ نقطہ خوبی اخلاقی لیکن درمیان میں کہا درست ہے۔ آ جائے اپنی اپنی بات کی طرف۔ الجہل و اقسامہ، سوال کرنا ہے؟ یہ اس میں صلاحیت تو تھی، پھر جو عالم جاہل بنا اس میں صلاحیت تو تھی، تو جو ہم نے تاریخ میں لکھا کہ اس میں صلاحیت نہ ہو، پھر اس کو جاہل کیوں کہا؟ کس کو؟ اس عالم۔ میں نے کہا دو اصطلاحات ہیں، ائمہ کی نظر میں اور اصطلاح ہے، وہ جو روایات کی اصطلاح ہے وہ اور اصطلاح ہے، یہاں پر جو منطق میں پڑھ رہے ہیں وہ اور اصطلاح ہے، وہ جدا اصطلاح ہے۔ منطق کے اعتبار سے ہمین کے می دونی جانتے ہو آپ عالم بن گئے، منطق میں یہ ہے، لیکن روایات میں نے عرض کیا کہ ایسے نہیں ہے۔ نقطہ خیلی خوبی اس کتاب، اصلاً ہمارے اصول کافی کے کتابوں کی ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ آغاز ہو رہا ہے عقل و جہل سے، حالا عقل و جہل کے بعد جیسے ہی آپ کے پاس عقل و جہل عقل آ گیا تو اس کے بعد دوسرا باب آ رہا ہے علم، عقل و جہل کے بعد کتاب علم آ رہا ہے، ناغا نصر اللہ ادھر ہی ہے۔ اور جیسے ہی آپ کے پاس عقل بھی آ گیا علم بھی آ گیا تو خوب اب تیسرا باب بن رہا ہے کتاب توحید۔ خوب جیسے ہی آپ کے پاس توحید آ گئی تو خوب توحید وسیلے کے بغیر نہیں آتی، چوتھا باب آ رہا ہے کتاب الحجت۔ خوب آگا جیسے ہی آپ کے پاس عقل آیا علم آیا توحید آئی حجت کے پاس آ گئے تو پانچواں باب آ رہا ہے کتاب الایمان والکفر۔ عجب ترتیب ہے یار، خود اس ترتیب کے اعتبار سے سوچیں تو خود مزہ آ جاتا ہے۔ جبکہ آپ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں اس میں ہاں بغیر مذاق کے اس کی عجیب و غریب ترتیب ہے۔ اصلاً کتاب التوحید صحیح بخاری کا آخری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آخری کتاب جو ہے وہ کیا کتاب التوحید ہے۔ دنیا جہان کی باتیں کر کے ادھر ادھر کی آخر میں مسلمان بنو، حالانکہ وہ بھی مسلمان صحیح بخاری والا جس کا پاؤں ہے خدا۔ الجہل و اقسامہ، آج حاشیے میں زیادہ چلے گئے بے بخشیدہ۔ الجہل و اقسامہ، جہل اور اس کے اقسام۔ لیس الجہل الا عدم العلم، کہتے ہیں جہل کچھ نہیں مگر علم کا نہ ہونا، درست، لیکن علم کا نہ ہونا ممن اس شخص میں کہ لہ الاستعداد للعلم والتمکن منہ، اس شخص کی نسبت سے کہ جس شخص کے لیے علم کی استعداد یعنی لیاقت صلاحیت ہو، والتمکن منہ ہو کہ جو علم کو حاصل کر سکتا ہو، اس جگہ پر ہم کہتے ہیں، درست ہے آقا؟ فالجمادات والاجماوات لا نسمیها جاہلتا ولا عالما، آقا جو جمادات ہے مثلا یہ پتھر ہے مٹی ہے دیوار ہے یا حتیٰ حیوانات، آپ ان کو عالم اور جاہل نہیں کہتے، البتہ عالم و جاہل یعنی جو واقعاً علم و جاہل مثلا عقلانی ہے وہ درست ہے۔ اسی لیے ہم لوگ تعبیر استعمال کرتے ہیں حیوان کے لیے کہ اس کو کہتے ہیں عالم نہیں ہے، اس کے غریزے میں رکھا ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں۔ مثل الاما، جیسے نابینا پن، درست ہے، اما یعنی نابینا پن۔ فَإِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ، آغا بینائی اور نابینائی بھی سر کے آنکھوں کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، حقیقت میں اندھا وہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، لیکن اگر قلب منور ہو روشن ہو بے شک سر کی آنکھیں نہ دیکھتی ہوں لیکن پھر بھی وہ بندہ ابو بصیر ہے، ایسے ہی یعنی عجب ہے نا، یعنی عام بندے وہ نہیں دیکھ پائے کہ جو ابو بصیر نے دیکھا،
وہ مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ایک مرتبہ حج پر آئے تو بہت زیادہ شور و غل تھا. تو ابو بصیر کہتا ہے ما اکثر الزجیج او بے بخشید ما اکثر الحجیج. حجاج نے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ تھے یا امام صادق کے ساتھ, دونوں کے ساتھ آیا کہ حج کا موقع تھا, ابو بصیر بھی تھا, تو ہر طرف سے آ رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں لبیک اللہم لبیک ایسے. تو بہت خوش ہوئے اتنی صداؤں کو سن کر. ابو بصیر نے کہا کہ ما اکثر الحجیج, مولا ماشاءاللہ کتنے حاجی ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہ, ما اکثر الزجیج, حجیج نہیں زجیج, کتنا شور و غل ہے. مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم لبیک و یہ آپ اس کو زجیج کہہ رہے ہیں, جانوروں کی آواز کہہ رہے ہیں. امام نے کہا کہ ہاں ایسے ہی. تو پھر وہ مشہور قصہ کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں. کہا کہ دیکھو. ایسے تو دکھایا تو ابو بصیر دیکھ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے گرد کوئی انسان ہے, وگرنہ کوئی جانور ہے, کوئی پتہ نہیں خنزیر ہے, کوئی کلب ہے, کوئی نمی دنم کرد ہے. مولا یہ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام کو چھوڑے گا تو انسان کہاں ہوگا, یا گدھا ہوگا یا گھوڑا ہوگا, ایسے ہی ہوگا نا نا. خوب آج ہماری پتہ نہیں کیوں حصے خطابت جاگی ہوئی ہے. مثل الاما, لیکن حقائق ہے آغا, یہ حقیقتیں ہیں, کوئی منبری جملہ نہیں ہے واقعہ. مثل الاما, جیسے نابینا پن. فَإِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ, آغا اما نابینائی, بینائی کا نہ ہونا ہے, لیکن فی من, اس مورد اور اس شخص میں کہ شأنہ ان یبصرا, جس کی شانیت یہ ہے کہ وہ دیکھے. اس کو یوں بھی کہتے ہیں ما من شانہ ان یبصرا فلم یبصر فہو اعمی, ما من شانہ ان یعلم فلم یعلم فہو جاہل. ایسے ہی بنے. جی آقا جان. اینجا از اینکه گفت قابلیت دیدن رو داشته باشه اینه که با علم حضوری قاطی نشه؟ نه یعنی اینو خارج کنیم, دیوار رو خارج کنیم. اون موردی که اصلا صلاحیت نداره اون موارد رو میخوایم خارج کنیم. مثلا خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ایک کامریڈ نے ہمارے ہاں سوال پوچھا, خب وہ بدبخت تھا. اگر آپ کہیں خدا مذکر ہے تو مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا, اگر کہیں مؤنث ہے تو مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا, اور اگر آپ کہیں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے تو مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا, بس خنثی ہے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اگر مذکر اور مؤنث نہیں تو نعوذ باللہ خنثی ہے, اجڑا ہے. مادیات کا لازمہ آغا فی من خود یہی بحث وہاں پر آئے گی, یہی بحث وہاں پر آئے گی. مذکر اور مؤنث میں بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. اصلاً وہاں پر شانیت نہیں ہے, اصلاً وہ خود بخود جدا ہے. یعنی وہاں پر بات شانیت بین مانا یعنی اصلاً مذکر اور مؤنث کا مورد نہیں ہے, سوال ہی نہیں. جیسے دیوار کے بارے میں عالم جاہل ہے, اصلاً مورد ہی نہیں. آغا خدا متحرک ہے یا ساکن ہے؟ خب یہ بھی اسی طریقے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. ساکن اسے کہیں گے ما من شانہ ان یتحرک فلم یتحرک فہو ساکن, جس میں شانیت کیا ہو, حرکت ہو, لیکن حرکت نہ کرے تو ساکن کہیں گے. اما خدا نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون رکھتا ہے, نہ حرکت ہے نہ ساکن ہے, ثبوت رکھتا ہے. یہ اسی طریقے سے وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَعْلَلَ تَفَعْلَلَ. صحیح ہے. اگر تو پھر قرآن میں جو ہے خدا کو مذکر بنائے کیوں پیش کریں؟ نہ یہ دیکھیے بات سے خارج ہو گئے. منطق کی بحث ہو تو ٹھیک ہے. وَسَيَأْتِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا يُسَمَّى عَدَمَ مَلَكَةٍ, فرماتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو, درست ہے آقا عبارت میں یہاں پر پہنچا تھا اوپر تھا, فَإِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ, اعمیٰ عدم بصر ہے, فی من شأنہ ان یبصر, پس فلا یسمى الحجر اعمیٰ, پتھر کو آپ اندھا نہیں کہتے. وَسَيَأْتِي, انشاءاللہ آئے گا ان قریب, ان مثل ھذا, اس قسم کے موارد, یسمى عدم ملکہ, ان کو عدم ملکہ کہتے ہیں. وَمُقَابِلُهُ, اور جو ان کے اپوزٹ ہے, مقابل ہے, وَهُوَ الْعِلْمُ
العلم اول بصر، علم جال کے مقابل اور بصر اما کے مقابل، یسمى ملکتن، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ. یہ اصطلاح ہے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. فیقال، اور کہا جاتا ہے ان العلم والجہل متقابلان تقابل الملکۃ وعدمها، کہا جاتا ہے کہ بابا علم اور جہل دونوں متقابل ہیں اور ان کا تقابل بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. تمام شد یہ مطلب. دوسرا مطلب آگا، جہل کی دو قسمیں، میری طرف دیکھیں تھوڑا سا، یا جہل تصوری ہے یا جہل تصدیقی ہے. آگا جس شے سے جاہل ہوں گے، اگر تصور سے جاہل ہیں تو جہل تصوری، اگر تصدیق سے جاہل ہیں تو جہل تصدیقی. تقابل ہے نا، تصور کی جگہ پر اگر جہل ہو جہل تصوری، تصدیق کی جگہ پر اگر جہل ہو جہل تصدیقی. آگا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تصور سے جاہل ہے، تصور کا پتہ نہیں تو آپ جہل تصوری ہے آپ کا، اگر تصدیق کا پتہ نہیں تو آپ کو جہل تصدیقی ہے. روشن مطلب. والجہل علی قسمین، جہل کی دو قسمیں ہیں. قسم اردو زبان میں مذکر ہے مؤنث ہے؟ قسم ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے. والجہل علی قسمین، جہل کی دو قسمیں. کما ان العلم علی قسمین، جیسے کہ علم کی دو قسمیں تھی. درست ہے. کیوں بھائی جہل کی دو قسمیں؟ اس لیے کہ لأنہو، اس لیے کہ یہ جہل یقابل العلم، علم کے مقابل ہے. پس فیبادلہ فی مواردہ، علم کے موارد میں اس کی جگہ پر آئے گا، اس کے ساتھ مبادلہ کرے گا. اگر تصور نہیں ہے تو جہل تصوری، اگر تصدیق نہیں ہے تو جہل تصدیقی. فتارتن یبادل التصور، ایک مرتبہ اس کا مبادلہ ہوتا ہے تصور سے، یعنی تصور کی جگہ پر آتا ہے. مبادلہ ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کی جگہ پر آتا ہے. دیکھیے تارتن یعنی ایک مرتبہ، اخرى یعنی دوسری مرتبہ. فتارتن یہ معمولاً ظرف ہوتا ہے. فتارتن یبادل التصور اے یکون فی موردہ، یبادل التصور یعنی کیا؟ یعنی تصور کی جگہ پر ہوتا ہے. واخرى، اور دوسری مرتبہ یبادل التصدیق یعنی اے یکون فی موردہ، تصدیق کی جگہ پر آتا ہے. فیصح بالمناسبہ، اس مناسبت کے اعتبار سے کہ تصور کی جگہ پر اگر جہل آ جائے تو اس کو جہل تصوری کہہ رہے ہیں، تصدیق کی جگہ پر اگر آ جائے تو اس کو جہل تصدیقی کہتے ہیں. فیصح بالمناسبہ، اس مناسبت کے اعتبار سے ممکن ہو جائے گا، یعنی صحیح ہوگا، درست ہوگا. یہاں پر یسے ہو یعنی یمکن ہو، ممکن ہے، ایسے ہوگا. ان نسمی الاول یا ان نسمی الاول، بلے بلے نسمی، ان نسمی الاول الجہل التصوری، اس اعتبار سے مناسب ہے کہ پہلے کو ہم جہل تصوری کہیں کیونکہ تصور کے مورد میں، والثانیہ الجہل التصدیقی، اور دوسرے کو جہل تصدیقی کہیں. تمام شد مطلب. آپ دوسرا مطلب، اگر جہل کی ایک اعتبار سے دو قسمیں، یا جہل بسیط ہے یا جہل مرکب ہے. یہ بہت خوبصورت قسم ہے. جہل بسیط یعنی میں نہیں جانتا، درست ہے؟ جہل بسیط یعنی میں نہیں جانتا. جہل مرکب یعنی دو جہل ہے، نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانا. وہ بندہ جو نہیں جانتا اور اپنے اس نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آگا جو ولایت آل محمد کو نہیں جانتا، صرف نہیں جانتا، وہ جاہل بسیط ہے. اما ولایت آل محمد کو نہیں جانتا اور اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. سوچتا ہے کہ وہ جانتا ہے. ہاں، یہ اکثر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، انسان کی بدبختی کی بنیاد جہل مرکب ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اگر جو بندہ نہیں جانتا وہ اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ میں کوشش کر کے جان لوں،
لیکن جو نہیں جانتا پھر ڈٹھائی سے کہتا ہے کہ میں جانتا بھی ہوں. خوب دیکھیے یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. اچھا سوال، یہ جہل بسیط اور جہل مرکب مطلق جہل کی قسم ہے یا جہل تصدیقی کی قسم ہے؟ جہل تصدیقی کی، کیونکہ یہاں پر تصدیق مطرح ہے نا، یعنی جملہ ہے نا میں نہیں جانتا، درست ہے. اور پھر جہل مرکب میں کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. اور کیسے آن کس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل، پتہ نہیں آگے شعر بہت خوبصورت ہے، وہ جہل میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے. ثم انہم یقولون، فرماتے ہیں کہ بابا بتحقیق انہم یقولون یعنی مناطقہ اہل منطق کہتے ہیں. سید سجاد ہمیں بھی سلا رہے ہیں بابا، جمائیوں پہ جمائیاں دے رہے ہیں. ان الجہل ینقسم الی قسمین، جہل کی دو قسمیں، بسیط و مرکب. اللہ بسیط کو بسیط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہے. مرکب کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ کہ دو جہلوں سے مرکب ہے. وفی الحقیقت ان الجہل التصدیقی خاصۃ هو الذی ینقسم الیہما، لیکن حقیقت یہ کہ جہل تصدیقی خصوصیت سے ان دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا شروع میں انہوں نے ایسے کیوں کہا ثم انہم یقولون؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہل تقسیم ہوتا ہے، خود نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کی نظر میں یہ بات درست نہیں ہے. بابا مطلق جہل تھوڑی جہل بسیط اور جہل مرکب کی طرف تقسیم ہوتا ہے، لہذا یہ ان کی طرف نسبت دی، کہا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہل تصدیقی خصوصیت سے تقسیم ہوتا ہے. یہ عبارتوں کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ان کو متوجہ ہونا چاہیے. کیسے کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کون ہے؟ یہ لوگ یعنی منطقی یوں کیا ہے، لیکن آگاہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ماں منطقی ہستی، ٹھیک ہے، ان پر اشکال کرتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ جہل تصدیقی خصوصیت سے تقسیم ہوتا ہے ان دونوں قسموں کی طرف. جہل کی ہمارے پاس دو ذریعے ہوئے ہیں، پہلا کس حساب سے ہم نے تقسیم کی، دوسری کس حساب سے تقسیم. روشن ہے میری جان. پہلا ایسے اعتبار سے کہ تصور ہے یا تصدیق سے جاہل ہیں آپ. پہلے میں علم سے کر رہے ہیں ہم. نہ، پہلے میں نقطہ جہل میں یہ ہے کہ کس چیز سے جاہل ہے، اور دوسرے میں آپ کو کتنا جہل ہے، ایک جہل ہے یا دو جہل ہے. وَأَنَّ الْجَهْلَ وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْجَهْلَ التَّصْدِيقِيَّ خَاصَّةً هُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ إِلَيْهِمَا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابا جہل تصدیقی خصوصیت سے ان دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. وَلِحَاظ خاصَةً آپ بتائے گا نہ وَلِحَاظَ اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوري وتصديقي ونسميها بهذه التسمية. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا. لہذا اقتضاء کلام یہ ہے، اقتضاء حقیقت یہ ہے کہ ہم جہل کو تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم کریں. درست ہے، عبارت ایسے ہی ہے نا آپ کے پاس. وَنُسَمِّيهَا بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ. دوسری منطق کی کتاب ہے ادھر کوئی؟ ہاں یعنی یہ چلیں بلا چھوڑیں، ٹائم بھی 5 منٹ بچ گئے. وَنُسَمِّيهِمَا بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ. درست ہے. اور ان دونوں کو، درست ہے، مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ ایسے کہ گویا کہ عبارت تھوڑی کٹی ہوئی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے. ہاں لیکن وہاں پر بھی المنطق یہی پڑھی ہوگی، ہے نا؟ خود دیکھے کل دیکھیں گے، لیکن بہرحال فعلاً تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَلِحَاظَ اقتضى یعنی کلام کا تقاضا یہ ہے، مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ان نقسم الجہل الى تصوری و تصدیقی، ہم جہل کو تقسیم کریں تصوری اور تصدیقی کی طرف. درست ہے. اس کے بعد آئیں پھر تصدیقی کو تقسیم کریں کس کی طرف؟ بسیط اور مرکب کی طرف. کہنا یہ چاہتے ہیں، ہے نا؟ وَنُسَمِّيهِمَا اور پھر ہم ان دونوں کو نام دیں بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ، اس تسمیہ کا، اس نام گزاری کا. تصوری میں بھی ہوتا ہے استاد؟ نہ، مرکب نہیں ہوتا، تصوری فقط بسیط ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَنُسَمِّيهِمَا بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ، تو یہ وہ بسیط اور اس کی بات کر رہے ہیں نا.
तभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना, इबारत में थोड़ा सा वो महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। कहना चाहते हैं कि बाबा इब्तिदान हम क्या करें, तसव्वुर और तस्दीक की तरफ तकसीम करें, फिर तस्दीकी को इन दोनों की तरफ तकसीम करें, व नुसम्मीहिमा बिहाज़ तस्मीया, ऐसे होना चाहिए। समझ रहे क्या अर्ज कर रहा हूँ? हाँ ये जुमला नहीं है इसमें ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा, मुमकिन है गिरी हुई चीज़ हो, अगर गिरी हुई नहीं है तो फिर इसको इजाफा कर देंगे, मतलब ये है इसका। लेकिन अम्मल जाल तसव्वुरियो फला यकूनु इल्ला बसीतन, लेकिन जाल तसव्वुरी नहीं होता मगर बसीत, कमा सैयद तज़े, इंशाअल्लाह जैसा कि करीब रोशन होगा। वल नुबय्यिन अल किस्मैन, अगर हमारी तरफ आए हम आपको बसीत और मुरक्कब समझाएं। फनकूलो, बस हम कहते हैं अल जालुल बसीत होवा अन यजहल इंसानो शैअन, जाल बसीत यह कि इंसान किसी चीज़ से जाहिल हो, लेकिन वह होवा मुल्तफितुन इला जहल, इधर हाली के वो इंसान अपने जाल की तरफ इल्तिफात रखता हो, तवज्जो रखता हो कि आगा मैं नहीं जानता। फ़यअलमु अन्नहु ला यअलम, कि इंसान जानता है कि नहीं जानता। ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान को अपने जाल का पता हो। कज्जालना बेवजूद सुक्कान फिल मरीख, जैसे हम लोग जाहिल हैं कि पता नहीं है कि मरीख पर आबादी है या आबादी नहीं है। फ़इन्ना नजहलु ज़ालिका, बेताकीक हम इस बात से जाहिल हैं, लेकिन वह नअलमु बिजहलिना, लेकिन अपने जाल का पता है, हमें अपने जाल को जानते हैं। फलैस लना इल्ला जालुन वाहिदुन, बस हमारे सामने नहीं है मगर एक ही जालत। लेकिन अल जालुल मुरक्कब, जाल मुरक्कब क्या है? होवा अन यजहल शैअन, इंसान किसी चीज़ से जाहिल हो, लेकिन वह होवा गैर मुल्तफितिन इला अन्नहु जाहिलुन बे, लेकिन मुतवज्जे नहीं है इस बात की तरफ कि अन्नहु जाहिलुन, कि वो इंसान जाहिल है भी उस चीज़ से। बल यातकिदो, बल्कि बरअक्स डिठाई के साथ एतकाद रखता है, अन्नहु मिन अहलिल इल्म बिही, उस शय के अहले इल्म में से, कि अक्सर हम लोग इस चीज़ में मुब्तला होते हैं। आज़न अल्लाह। फला यअलमो, कि बस ये इंसान नहीं जानता कि अन्नहु ला यअलमो, कि वो नहीं जानता, नदानत के नदानत। का अहलिल एतकादातिल फासिदा, जैसे फासिद अकीदे वाले लोग, खुबैक ने अमीरुल मोमिनीन को खलीफा नहीं बनाया हुआ, फलां को बनाया हुआ, जाल मुरक्कब भी है, डिठाई भी है। का अहलिल एतकादातिल फासिदा, जैसे एतकादात फासिदा रखने वाले लोग। अल्लज़ीन यहसबूना, जो लोग गुमान करते हैं, अन्नहुम आलिमून बिल हकाइक, कि वो लोग हकाइक को जानते हैं, दर हाली के वहुम जाहिलून बिहा फिल वाक़े, जबकि वो हकाइक से वाक़इयत में और हकीकत में जाहिल होते हैं। व युसम्मून या युसम्मौन, युसम्मी युसम्मियाने युसम्मून, व युसम्मून हाजा मुरक्कबान, और इसको क्या नाम देते हैं? जाल को मुरक्कब, इसको मंतिकी कहते हैं, ये जाल मुरक्कब है। ले अन्नहु, अगर मुरक्कब क्यों है? ले अन्नहु यतरक्कबु मिन जहलैन, इसलिए कि ये दो जालों से मुरक्कब है। एक अल जहलो बिल वाक़े, कि हकीकत को नहीं जानता, दो वल जहलो बिहाज़ल जाल, अपने इस जाल से भी जाहिल है, नहीं जानता, और ये भी नहीं जानता कि नहीं जानता। वह हुवा अक़बह व अहजनुल किस्मैन, कहते हैं कि दोनों किस्मों में से कबीह तरीन और बेकार तरीन, ख़राब ज़िश्त तरीन किस्म यही है। अगर क़यामत के दिन अक्सर जो इंसानों के लिए जहन्नम है वो इस जाल मुरक्कब की बिना पर है। व यख्तस्सु हाज़ा फ़ी मौरिद तस्दीक, ज़ाहिर सी बात है कि ये जाल तस्दीक फ़कत ये जाल मुरक्कब फ़कत जाल तस्दीक के मौरिद में, क्योंकि जहाँ पर एतकाद की बात है। लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला मअल एतकाद, इसलिए कि जाल मुरक्कब नहीं होता मगर एतकाद के साथ। बस खुलासा कलाम कि अगर जाल तसव्वुरी फ़कत बसीत होता है, वो जाल तस्दीकी नहीं, वो जाल मुरक्कब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जाल मुरक्कब में एतकाद चाहिए, जबकि
تصور کے اندر اعتقاد نہیں ہوتا. وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ ہم فلا یکون الا بسیطا کما سیتزے، وہ یہی ہے کہ جال تصوری نہیں ہوتا مگر بسیط، مرکب نہیں ہوتا. اس نے کہا کما سیتزے، جیسے عنقریب روشن ہو رہا ہے. ابھی روشن ہو گیا کیونکہ جہل مرکب اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے اور تصور میں اعتقاد نہیں ہوتا، لہذا جہل تصوری کبھی بھی جہل مرکب نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد و آل محمد. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی